جب حضرت علقمہ کے موت کے وقت قریب آئے نا تو روح آ کر کے حلق میں اٹک گئی. لوگ پریشان ہو گئے. جب حضور تشریف لائے آقا آ کر فرماتے ہیں کہو کیا حال ہے؟ تو کہا جی یا رسول اللہ سب خیریت ہے، بس علقمہ کے جسم سے روح نکل نہیں رہی، حلق میں آ کر کے روح اٹک گئی ہے. تو آقا فرماتے ہیں اس کے گھر میں کوئی ہے؟ تو کہا جی یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں ماں ہے. کہا بلایا جائے. اس کی ماں کو بلایا گیا. جب ماں آئی نا تو آقا فرماتے ہیں بتائیے آپ کے بیٹے کا عمل کیسا تھا؟ تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا متقی پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن یا رسول اللہ اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ ہمیشہ مجھ سے اونچی آواز میں باتیں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں پھر آپ ان کو معاف کر دیجئے. تو ماں کہتی ہے آقا میں معاف نہیں کر سکتی. تو آقا فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے حکم کیا صحابہ لکڑیاں جمع کی جائے. لکڑیاں اکٹھا کی گئی. پھر آپ نے حکم کیا اس لکڑیوں میں آگ لگاؤ. آگ لگائی گئی. پھر آپ نے حکم کیا صحابہ اب علقمہ کو لے کر کے آگ میں ڈال دو. جیسے صحابہ حضرت علقمہ کو پکڑے آگ میں ڈالنے کے لیے، علقمہ کی گردن لٹکی ہوئی ہے، آپ کی آنکھیں اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. جیسے صحابہ علقمہ کو آگ میں ڈالنا چاہا، ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھ کر کے تڑپ گئی. وہ کہتی ہے آقا میرے بیٹے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے کو اگر معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ میں جلنے سے اچھا ہے کہ تیرا بیٹا اس آگ میں جل جائے. جب اتنا ماں سنتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، وہ طرف گئی. اللہ اکبر دوڑ کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو کیا یہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں نہیں جلے گا. تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اب میں امید کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو خدا بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. ماں کو اتنا کہنا تھا. حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ شریف ہے، جسم سے روح پرواز کر چکی ہے. میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، علقمہ وہ ہے جن کی عبادت مصطفیٰ کے پیچھے ہوا کرتی تھی، جن کی نمازیں حضور کے پیچھے ہوا کرتی تھی، لیکن عالم یہ ہے اگر ماں ناراض ہے تو جسم سے روح آسانی سے نکل نہیں رہی ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، تو ماں کا دل توڑ بیٹھا ہے، پھر بھی کتنا بے فکر رہتا ہے. اگر مصیبت آئی ہے تو گیا ہے پیر صاحب کے پاس اور جا کر کہتا ہے پیر صاحب تعویذ دے دو. تجھے 8 کلو کے تعویذ دیے گئے ہیں، اب تو 8 کلو کے تعویذ گلے میں لٹکا کر کے گھوم رہا ہے. اتنا یاد رکھنا اگر ماں ناراض ہے تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی تجھے مائی کے لال بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو ماں کو راضی کر لیا کرو، اس لیے کہ جن سے ماں راضی ہے ان سے پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے.